Deforestation. The cutting down of trees, destruction of forests leaves the soil barren, which is called deforestation. जंगलों में दरख्तों को काटा जाता है तो इस प्रोसेस को deforestation कहा जाता है. We are destroying forests for timber to get land, for agriculture, to make roads, airports, etc., to make houses, building, for the settlement of ever-increasing number of human population and urban development, to get land for grazing. अब जंगलों में से इन दरख्तों को क्यों काटा जाता है? वो इसलिए ताकि आपको या तो लकड़ी चाहिए होती है, टिम्बर वुड चाहिए आपको, या फिर लैंड चाहिए आपको एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, या रोड्स, एयरपोर्ट्स वगैरह बनाने हैं, या नए घर बनाने हैं, या बढ़ती हुई आबादी की वजह से वहां पर अर्बन डेवलपमेंट करनी है, या किसी भी वजह से आपको दरख्त काटने पड़ते हैं, तो उस वजह से जो हमारा फॉरेस्ट है उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अब इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पर क्या असरात मुरतब होते हैं देखते हैं. इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट causes soil erosion, silting up of lakes and rivers, flood and the loss of thousands of species of animals and plants. जंगलों के खात्मे की वजह से soil erosion हो रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी अपनी जगह छोड़ देती है. वो मिट्टी जो कि दरख्तों की मौजूदगी की वजह से एक जगह पर जमी हुई खड़ी थी, जब हम दरख्तों को काट देते हैं तो वो मिट्टी अपनी जगह छोड़ देती है, और जैसे ही बारिशें होती हैं तो वो मिट्टी उन बारिशों के पानी के साथ बहकर लेक्स या रिवर्स में जाकर बैठ जाती है और सैलाब आते हैं. और उसके साथ साथ इस मिट्टी की वजह से जो पानी में पाई जाने वाली दूसरी एनिमल्स या प्लांट्स की स्पीशीज हैं वो भी कम होती जा रही हैं. ट्रीज कैन ग्रोज ऑन हिल साइड इवन व्हेन द सॉइल लेयर इज क्वाइट थिन. पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा कि दरख्त उन जगहों पर भी उग जाते हैं जहाँ पर सॉइल लेयर बहुत थिन होती है. When the trees are cut down and soil is plowed, there is less protection from the wind and rain. जब दरख्तों को काट दिया जाता है तो मिट्टी अपनी जगह पर जमी नहीं रह सकती, और जैसे ही बारिश या हवा चलेगी तो उसके साथ ये मिट्टी अपनी जगह छोड़कर दूसरी तरफ चली जाएगी. Heavy rainfall washes the soil of the hillside into river. तेज बारिशें होंगी तो सॉइल बहती हुई उस पानी के साथ रिवर्स में चली जाएगी. The hillsides are left bare and useless and the river become choked up with mud and silt which can cause floods. Hillside से ये मिट्टी पानी के साथ बहती हुई रिवर्स में आ चुकी है और नीचे पानी में जाकर ये बैठ जाएगी, जिसकी वजह से इन रिवर्स में कीचड़ वगैरह ज्यादा हो जाएगा और इसी वजह से फ्लड्स यानी सैलाब आएंगे. Sedimentations has halved the lives of reservoirs, for example Tarbela Dam, Mangla Dam, etc. Hydroelectric schemes and irrigation program. Reservoirs की जिंदगी भी sedimentation की वजह से आधी हो चुकी है. यहाँ पर reservoir की एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है तरबीला डैम, मंगला डैम, जो कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम और इरिगेशन प्रोग्राम है. About half of the rain comes from the transpiration of the trees themselves. The clouds which are formed from this transpired water helps to reflect sunlight and keep the region relatively cool and humid. When areas of forest are cleared, this source of rain is removed. Clouds cover is reduced and the local climate change quite dramatically. दरख्तों की वजह से ही 50% बारिश एक एरिया में हो रही होती है. जब हम इन दरख्तों को काट देंगे तो इन दरख्तों की वजह से बनने वाले बादल उस जगह से कम हो जाएंगे. जब बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी. अब बारिश क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो बारिश का मेन सोर्स था दरख्त, वही आपने रिमूव कर दिया है. तो इस वजह से पहले जो इलाका इन दरख्तों की मौजूदगी की वजह से ठंडा हो रहा था, क्योंकि वहां पर क्लाउड्स बन रहे थे, वाटर वेपर्स बन के क्लाउड्स बना रहे थे और इसका जो टेम्परेचर था वो कूल हो रहा था. तो अब जब दरख्त नहीं है तो क्लाउड कैसे बनेंगे? जब क्लाउड नहीं बनेंगे तो टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी के साथ चेंज होगा. The temperature range from day to night is more extreme and rainfall reduces. टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, दिन से रात का टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज होगा और वहाँ पर बारिशें भी कम होना शुरू हो जाएंगी. Many of our present day drug quinine, aspirin are derived from plants. We are likely to deprive the world of these valuable resources.
ہم بہت سی ادویات جو ہیں وہ پودوں سے حاصل کرتے ہیں، جیسے کوئنین اور ایسپرین وغیرہ۔ اگر ہم درختوں کی کٹائی کرتے ہیں، جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جو ویلیویبل ریسورسز ہیں، ہم ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایشوز آف کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی ان پاکستان۔ The issue of conservation of biodiversity in Pakistan are deforestation and hunting۔ پاکستان میں بایو ڈائیورسٹی کو کنزرو کرنے کے لیے جو مسئلات درپیش ہیں، اس میں سے دو یہاں پر ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ فرسٹ از ڈیفارسٹریشن اینڈ سیکنڈ از ہنٹنگ۔ Deforestation. Pakistan is facing a real deforestation crisis as a very large area of forest is being used either for fuel purpose or for wood furnishing in the country۔ ڈیفارسٹریشن کا بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ کیوں کی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی اس کے کچھ پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں کہ فیول پرپز کے لیے بھی کی جا سکتی ہے ڈیفارسٹریشن، یا پھر ووڈ فرنیچر وغیرہ کے لیے بھی ڈیفارسٹریشن یعنی جنگلات کی کٹائی کی جاتی ہے۔ ہنٹنگ از اے تھریٹ ٹو اینیملز ان پاکستان، سو ہنٹنگ آف سم اینیملز اینڈ برڈ از کمپلیٹلی بینڈ۔ For example, black deer, spotted deer, etc. Hunting of some animal is allowed only in particular seasons. Still, there is a threat to wildlife in Pakistan۔ پاکستان میں پائے جانے والے جانوروں کی ہنٹنگ بھی ایک ان کے لیے خطرہ ہے۔ کچھ جانوروں اور پرندوں کی ہنٹنگ کو کمپلیٹلی بین کیا گیا ہے، جن میں بلیک ڈیئر اور اسپاٹڈ ڈیئر کی ہنٹنگ شامل ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی ہنٹنگ کو ایک مخصوص سیزن میں الاؤ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری وائلڈ لائف ہے اس کو ابھی بھی تھریٹ ہے۔ ایکسٹنکٹ اینڈ انڈینجرڈ اینیمل ان پاکستان۔ چیتا، ٹائگر، ایشین لائن etc. have been declared extinct, while Indus dolphin, black buck, snow leopard etc. have been declared as endangered species in Pakistan۔ Population growth is also an issue of conserving biodiversity۔ The conservation strategies adopted by Government of Pakistan for checking deforestation and hunting are: there is a Department of Forestry having forest officer and forest guards. They check the unauthorized cutting of trees. For example, nobody is allowed to cut tree in capital territory of Islamabad. Those who cut trees or jungle anywhere in Pakistan are arrested and prosecuted as per law۔ Hunting of endangered species is prohibited۔ Hunting of bird is not allowed during their breeding season۔ پاکستان میں جو چیتا ہے، ٹائگر ہے اور ایشین لائن ہے وہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، جبکہ انڈس ڈالفن، بلیک بک، سنو لیپرڈ وغیرہ یہ انڈینجرڈ اسپیشی ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے بھی بایو ڈائیورسٹی کو کنزرو کرنا ایک ایشو بن چکا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے کنزرویشن اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کیا ہے ڈیفارسٹریشن اور ہنٹنگ کو چیک کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر دو پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ پہلے پوائنٹ میں فارسٹری کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ میں ایک فارسٹ آفیسر اور فارسٹ گارڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ چیک کرتے ہیں کہ کہیں پر غیر قانونی درختوں کی کٹائی تو نہیں کی جا رہی۔ فار ایگزامپل دیکھا جاتا ہے کہ اسلام آباد جو کہ ہمارا دارالحکومت ہے، اس میں درختوں کو کاٹنا منع ہے، اور پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اگر درخت یا جنگلوں کو کاٹا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو دیگر قانونی مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بی پوائنٹ میں ہنٹنگ کا ذکر ہے۔ انڈینجرڈ اسپیشیز کی ہنٹنگ تو بالکل ہی پروہیبٹڈ ہے، منع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بریڈنگ سیزن چل رہا ہے برڈز کا تو اس دوران بھی ہنٹنگ کو الاؤ نہیں کیا جاتا۔ پاکستان میں جو انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے، جس میں ہابرا بسٹرڈ، انڈس ڈالفن اور مارکو پولو اسپیشیز شامل ہیں۔ ہابرا بسٹرڈ کو اس کے میٹ کی وجہ سے ہنٹ کیا جاتا ہے، اور انڈس ڈالفن جو کہ انڈس ریور میں پائی جاتی ہے اور یہ بلائنڈ ہوتی ہے، اپنا جو راستہ ہے یہ سونر ویوز کی مدد سے ڈھونڈتی ہے، اور انڈس ڈالفن کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ بھی تھریٹنڈ ہے، کیونکہ انڈس ریور کے ساتھ بیراج یعنی جنا اور کوٹری بیراج بنائے جا رہے ہیں۔ مارکو پولو شیپ جس کو ہم مارخور بھی کہتے ہیں، جو کہ موسٹلی خنجراب نیشنل پارک اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، یہ بھی انڈینجرڈ اسپیشی ہے اور یہ ہمارا نیشنل اینیمل ہے، اور اس کی تعداد میں بھی پچھلی 2 دہائیوں سے کمی دیکھنے میں آئی ہے۔